بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ مل کر کہنا ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اور یہی بات حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں اے پیارے آقا، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، وجہ یہ کہ کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں۔ کیا خوبصورت عقیدہ ہے صحابی کا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، جتنی بھی عورتیں آئیں گی، عورتوں نے بڑے بڑے حسین بچے بھی جنے، بڑے بڑے خوبصورت بچے بھی جنے، بڑے بڑے دلربا بھی جنے، لیکن آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اس لیے میری آنکھ نے آپ جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب انک قد خلقت کما تشاء۔ فرماتے ہیں اے آقا آپ جیسا حسین میں نے دیکھا نہیں، اس لیے کہ کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اے آقا آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، کہتے ہیں آقا میرا تو ایمان یہ ہے، میرا تو گمان یہ ہے، میرا تو خیال یہ ہے، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے خود پسند فرمایا۔ تو وہ بھی تو یہی اعلان فرما رہے تھے۔ اگر اردو میں ان کی بات کا ترجمہ کیا جائے تو وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ مزہ لے کے پڑھیں، صحیح اندر سے نا جذبہ مزہ لے کے، اور تصور کر دے کہ واقعی ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں
سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا، سرکار کا جلوہ ہے اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد افلاک پہ تو گنبد، اسی لیے تو فرشتے افلاک والے بھی زمین پہ آتے ہیں، اسی لیے تو آسمان والے فرشتے چاہے وہ پہلے آسمان کے ہوں، چاہے وہ دوسرے آسمان کے ہوں، چاہے وہ تیسرے آسمان کے ہوں، چاہے وہ چوتھے آسمان کے ہوں، چاہے وہ پانچویں آسمان کے ہوں، چاہے وہ چھٹے آسمان والے ہوں، چاہے وہ ساتویں آسمان والے ہوں، چاہے وہ سدرہ والے ہوں، چاہے وہ عرش اعظم والے ہوں، عالم بالا کے جتنے بھی فرشتے ہیں ہر وقت رب کی بارگاہ میں تمنا میں رہتے ہیں، مولا ہمیں بھی اجازت عطا فرما، ہم بھی تیرے محبوب کے دربار کا زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں، 70,000 فجر کو آتی ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آئے اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، انسان کتنا خوش نصیب ہے، کوئی ایک بار بھی چلا جاتا ہے، کسی کو رب دوسری بار بھی موقع دے دیتا ہے، کوئی 3 بار بھی جاتا ہے، کوئی 10 بار بھی چلا جاتا ہے، میرے رب نے یہ ہمیں شان عطا فرمائی ہے، اس لیے تو شاعر نے کہا اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد اب میری نگاہوں میں جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی،
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔